الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں سورۃ التحریم کے درس سے قبل اسلام کا جو عائلی نظام ہے اس کے بارے میں چند بنیادی باتوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ نکاح کی اہمیت، نکاح کی تاکید، انسان کا جو ایک طبعی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے کو اختیار کرنے کی طرف ترغیب، تشویق، یہ حدیث نبوی کے حوالے سے بھی سامنے آ چکی، اور آج اس کے کچھ اور پہلو بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ لیکن ایک اور مضمون جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا وہ یہ کہ معین کر دیا گیا کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمام غیر مسلم خواتین اسی زمرے میں آئیں گی سوائے اہل کتاب یہود یا نصارہ کی خواتین کے۔ نمبر دو، جو عورت بھی چاہے وہ کنیز کی حیثیت سے، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے، والد کے یا اس سے بھی اوپر کسی اور رشتہ دار کے اگر نکاح میں رہی ہے یا اس کا کوئی تعلق جنسی قائم ہوا ہے تو وہ بھی محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی ہم نے وہ طویل دونوں آیتیں پڑھ لیں کہ جن میں ایک تو یہ کہ جو عورت بھی مسلمان عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام ابدی نہیں ہے۔ اگر شوہر وفات پا جائے یا طلاق دے دے تو عدت کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے، البتہ وہ رشتے معین کر دیے گئے کہ جو محرمات ابدیہ ابدی ہے حرمت۔ اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی اہمیت اس اعتبار سے سامنے رہے کہ در حقیقت محرم کا جو تصور ہے ہمارے معاشرتی نظام میں وہ اسی پر مبنی ہے۔ اب آئیے ایک اور راستہ جو کھولا ہے شریعت نے کہ انسان پر جائز راستے سے قضائے شہوت پر قدغنیں نہ رہیں، وہ ایک راستہ ہے تعدد ازدواج، ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت۔ یہ بھی اس لیے ہے کہ بہت سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے طبائع مختلف بنائی ہیں، کچھ لوگوں کے اندر جنسی جذبہ بہت زیادہ شدید نہیں ہوتا، کچھ لوگوں میں شدید ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ معلوم ہے خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشول لائف ہے ان کی اس میں انٹرپشنز ہیں، حمل کا وقت ہوا ہے، رضاعت کا دور ہے، اسی طریقے سے ان کے ایام کا معاملہ ہے، قدغنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص کے اندر اس کا جو داعیہ ہے شہوت کا وہ اس سے زیادہ قوی ہے، اور اسی طریقے سے ایسے حالات ہو جاتے تھے خاص طور پر پچھلے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی ہوئے۔ اس صدی میں جو دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ مرد زیادہ ہلاک ہوئے ہیں، عورتیں اس کی نسبت کم ہلاک ہوئی ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہ سوشل پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ ویسے بھی اگر آپ غور کریں گے تو تمدن انسانی کی ایک عجیب حقیقت ہے، جب تک تو انسان ابھی تمدن کے اعتبار سے پریمیٹیو سٹیج میں رہتا ہے، قبائلی زندگی ہے اور بڑی سخت زندگی ہے، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، جو ایمینٹیز ہیں، فیسلٹیز ہیں ظاہر جو متمدن زندگی کی وہ ابھی حاصل نہیں ہیں، تو دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک تو قوم میں مردانگی کا جوہر زیادہ ہوتا ہے، مردانگی سے مراد صرف وہ معاملہ جو سیکشول ہے وہ نہیں، بلکہ یہ بھی مردانگی ہے کہ بات دے دی ہے، زبان دے دی ہے، اب بات ہمیں چاہے جان چلی جائے لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کو پورا کرنا ہے، وعدہ کر لیا ہے اب ہر چے بادہ بات، مہمان آ گیا ہے چاہے خود بھوکے رہے مہمان کو کھانا کھلائے، یہ در حقیقت یہ مردانگی ہے، یہ اس کے شرافت اور مروت کے جو اوصاف ابھی جب کہ تمدن نہیں آیا ہوتا یہ اوصاف زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے تمدن آتا ہے، شہریت آتی ہے، یہ چیزیں پھر کم ہو جاتی ہیں، غیرت، حمیت، وہ
ابتدائی جو سٹیج ہوتی ہے تمدن کی، اس میں اگر کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی ہے تو اب یا آپ نہیں یا وہ نہیں. لیکن شہری زندگی میں آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ خامخواہ چلو اس نے تو جو کیا سو کیا، میں اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کوئی خامخواہ کا رزق کاہے کو لوں. اور سفید پوشی جو ہے اپنا اس کا بھرم رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت تمدن کا ایک منطقی نتیجہ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے جیسے تمدن بڑھتا ہے آگے، عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، مردوں کی گھٹتی جاتی ہے. اور اس سے بھی ایک سوشل پرابلم کی حیثیت سے ضرورت ہے تعدد ازدواج کی. بہرحال شریعت نے اس کا کھلا راستہ رکھا ہے. میں اب وہ آیت آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ نہیں دوسری نکالو. وَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اس آیت میں ذرا ایک تفسیری اشکال ہے. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو تم نکاح کر لیا کرو جو بھی تمہیں عورتیں پسند ہوں، ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر اکتفا کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہاری ملک یمین ہے، کنیز ہے، باندی ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ تم جھک نہیں جاؤ گے، تم ناانصافی نہیں کرو گے، یا تم زیادہ عیالدار نہیں ہو جاؤ گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، ان آیات کا اس وقت میں درس نہیں دے رہا ہوں، ان کا صرف حوالہ ہے. حوالہ اس وقت دے رہا ہوں تعدد ازدواج کے لیے کہ قرآن مجید نے 2 2 3 3 4 4 کی حد تک عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے. البتہ اس آیت کے شروع میں بھی ایک اشکال ہے، اس کے آخر میں بھی ایک تعویل کا اختلاف ہے. شروع میں یہ ہے کہ جدید دور کے کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یتیموں کا حق ادا نہ کر سکے انسان، کسی کا فرض کیجئے بھائی فوت ہو گیا، اب اس کی بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، یتیموں کی حیثیت سے وہ آپ کے زیر کفالت ہیں. فرض کیجئے کہ آپ ان کے حقوق کی پوری پاسداری نہیں کر پا رہے، ان کی نگہداری نگہداشت جیسی کرنی چاہیے نہیں کر رہے، تو ایک راستہ یہ ہے کہ اس اپنی بیوہ بھابھی سے نکاح کر لیجئے، اسے بھی اپنے ہاں بیوی کی حیثیت سے لے آئیے. وہ آپ کی بیوی ہو گئی اور یتیم بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے بھتیجا بھتیجی بھی ہیں، لیکن یہ کہ اب گویا کہ آپ کے بیٹا بیٹی بھی ہو گئے، تو اس اعتبار سے ان کی زیادہ نگہداشت ہو سکے گی، ان کے حقوق کا زیادہ لحاظ رکھا جا سکے گا. یہ ہے آج کے دور کی ایک تفسیر، اور اس میں بھی کوئی یعنی اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے. اور یہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں اس دور میں ہندوانہ اثرات اور جدید مغربی تہذیب کے اثرات کے تحت ان چیزوں کو ہم نے گویا کہ ممنوع بنا دیا ہے. حالانکہ تمدنی ضرورت ہے یہ کہ ان چیزوں کا رواج ہو اور اس طریقے سے پروٹیکشن ملے بچوں کو. لیکن اس آیت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور حدیث صحیح کی روح سے مروی ہے، لہذا اس کی اصل تفسیر وہی ہے. اور اس کی طرف اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں ایک آیت میں بھی اشارہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جیسے رواج تھے، میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتا تھا، سوتیلی ماؤں کو اپنے نکاح میں اپنے گھر میں ڈالے رکھتا تھا. اسی طریقے کا ایک رواج یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ کسی کی کوئی دور کا کوئی رشتہ دار ہے، اور قبائلی زندگی میں تو جو یتیم ہوتے تھے وہ گویا کہ قبیلے کی پروٹیکشن میں ہوتے تھے. اب کوئی بچیاں بھی ہیں، جوان ہو گئی ہیں، ان کا باپ تو ہے نہیں جو ان کے حقوق کے لیے حفاظت کرنے والا ہو، تو لوگ یہ کرتے تھے کہ ایسی بچیوں سے نکاح کرتے تھے تاکہ جو مال ان کا ہے، باپ جو چھوڑ کر مرا تھا، وہ مال جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ گیا، اور اس یتیم بچی کا چونکہ کوئی والی وارث نہیں، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں، اس کے حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں تو کوئی آپ سے باز پرس کرنے والا نہیں، لہذا ان پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے. تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ اندیشہ ہے،
اس لیے تم یتیم بچیاں جو ہیں تمہارے زیر کفالت ان سے خود نکاح نہ کرو، بلکہ اور جو عورتیں ہیں دو دو تین تین چار چار، اگر تمہیں نکاح کی حاجت ہے ہی تو تم اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، دو دو تین تین چار چار۔ لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے یتیم بچیوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، اور چونکہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے لہذا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ ان کے نکاح کسی اور سے کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے تم کھڑے ہو سکو۔ اگر کسی اور سے نکاح ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے حقوق، اس یتیم بچی کے حقوق کا تو آپ محافظت کر سکیں گے، لیکن اگر آپ ہی کے نکاح میں آ گئی تو پھر اس کی طرف سے بولنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو منصوص ہے اس کا مفہوم، اس کی یہ تشریح وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا کا بھی عام طور پر تو مفہوم یہی لیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ناانصافی کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک قرات اس کی یہ بھی ہے ذالک ادنی اللہ تعیلوا، یہ قریب تر ہے اس کے کہ تم زیادہ عیال دار نہ ہو جاؤ، زیادہ نکاح کرو گے زیادہ اولاد ہوگی، اس میں زیادہ بوجھ تم پر آئے گا۔ اس اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص قناعت کر سکتا ہو اور وہ اپنے ضبط نفس بھی کر سکے تو ایک بیوی پر قناعت کرنا یہ بہتر ہے۔ خاص طور پر عدل جو ہے وہ شرط ہے، اور عدل آسان نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں تو آپ نے کر لی، نکاح کر لیا، لیکن یہ کہ عدل ہے۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، اور اسی میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ زیادہ عیال داری نہ ہو۔ ٹھیک ہے تم اپنے نفس کے تقاضے کے جائز راستہ فراہم کرنے کے لیے نکاح کرو، لیکن یہ کہ اس کو اس سے زیادہ اتنا نہ بڑھا دو کہ دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر اتنا ہو جائے کہ پھر دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ نکال سکو، نہ اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ دونوں مفہوم میں نے عرض کر دیے، لیکن اصل میں ہمارے اس وقت کی بحث کے اعتبار سے جو بات جس کے لیے یہ آیت جو ہے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک جائز راستے کو وسیع کرنے کی صورت ہے کہ تعدد ازدواج کی اسلام میں اجازت ہے۔ پھر اس میں مزید دیکھیے، اگلی آیت پر آئیے، یہ جو ایک شرط رکھی تھی کہ واحدہ، اگر تم انصاف نہ کر سکو تو واحدہ، اس شرط میں بھی نرمی کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تمہیں استطاعت ہی حاصل نہیں ہے کہ تم بیویوں میں عدل کر سکو چاہے تم کتنے ہی خواہش مند ہو۔ میں اس کا مفہوم بعد میں عرض کر دوں گا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف کل کا کل جھکاؤ تمہارا کسی ایک طرف ہو جائے، جس سے دوسری بیوی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی رہی اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں معلقہ، وہ معلق ہو کر رہ گئی، قید نکاح میں بھی ہے لیکن یہ کہ اس کا وہ جو تعلق ہے ازدواجی وہ فی الواقع موجود نہیں ہے، شوہر کی وہ رفاقت کی جو ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے، لیکن نکاح کی قید میں بھی ہے، تو نہ وہ نکاح والی ہے نہ بے نکاحی ہے، تو یہ معلق ہو کر رہ گئی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ اس میں ہے کہ در حقیقت جو عدل مطلوب ہے وہ تمام مادی چیزوں میں اور جو بھی ناپی اور تولی جا سکتی ہے، نان نفقہ ایک جتنا دینا ہوگا، وقت برابر برابر ان کے ساتھ بسر کرنا ہوگا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت تھی، چونکہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں تھی۔ اب اگر آپ طلاق دے دیتے تو کسی اور سے نکاح کا تو امکان تھا ہی نہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تو امہات المومنین ہے، اس کی بیویاں تمام امت کے لیے ماؤں کے درجے میں، لہذا آپ طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی کہ اگر آپ کسی بیوی کو اپنے سے ذرا دور بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے اس رعایت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ روزانہ کا جو آپ کا ایک گشت لگتا تھا، سب سے ملاقات، حال وال پوچھ لینا، یہ بھی برابر برابر وقت، اور یہ سورہ تحریم میں زیر بحث آئے گا مضمون۔ اور اسی طریقے سے شب باشی کے دن مقرر ہیں، باریاں ہیں، کوئی فرق نہیں، نان نفقہ برابر۔
تو جو چیزیں بھی ناپ تول میں آ سکتی ہیں اس میں تو برابری لازم ہے، لیکن حضور ہی کا ایک قول موجود ہے کہ اللہ جہاں تک میرے قلبی میلان کا تعلق ہے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے، اس پر تو مجھے معاف فرمائیو، باقی جو چیزیں بھی ناپ تول میں آ سکتی ہیں اس میں انصاف کر رہا ہوں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے در حقیقت جو چیز انسان کے بس میں نہیں، کسی ایک بیوی کی طرف رغبت زیادہ ہو گئی ہے، کسی دوسری کی طرف رغبت اتنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا حق جو ہے جس درجے میں کہ وہ قانون کا تقاضا ہے، اس میں وقت کا معاملہ ہے، اس میں خرچے کا معاملہ، اس میں برابری ہو رہی ہے، پھر بھی یہ ہے کہ طبیعت کا میلان جو ہے کسی ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے، اس پہ پھر پکڑ نہیں ہے۔ وہ فرمایا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر اصلاح کی کوشش کرتے رہو، امپروو کرنے کی اپنی اس کیفیت کو حتی الامکان جو ہے سعی جاری رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب میں اس کے بعد وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو بڑی سختی کے ساتھ جس کی کہ مخالفت کی جائے اور جس کو شدت سے اس کا سد باب کیا جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ متفرق ہو جائیں، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، اگر نہیں رہی ہے کسی کی طرف رغبت بالکل، تو اب زبردستی اسے معلق کر کے رکھنا کہ وہ ہے بھی آپ کے قید نکاح میں اور آپ سے جو کچھ ایک روش اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی شوہر کی حیثیت سے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ تو معلق ہو گئی۔ اس میں تو بہت سے اندیشے ہیں، بہت سے فساد کا امکان ہے، اس لیے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ سب کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے، اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا۔ اصل میں اس میں پورا پس منظر آ رہا ہے کہ نہ طلاق اتنی بری شے ہے جتنی ہمارے ہاں سمجھ لی گئی ہے، اور وہ ہندوانہ پس منظر کی وجہ سے سمجھ لی گئی ہے، نہ ہی بیوہ یا مطلقہ کا نکاح کوئی ایسی بری شے ہے، بلکہ یہ کہ اسلامی نظام کے اندر وہ جو معاشرت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ نبھانے کی پوری کوشش کرو، حتی الامکان نباہ کرو، اس کی تاکید کی گئی ہے، اس میں اگر اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا جبر کرو، لیکن انصاف کرنا ہوگا، اس کو معلق کر کے نہیں رکھ چھوڑنا ہے کسی کو، سوائے اس کے کہ قلبی میلان میں کوئی کمی ہو جائے اس میں تو معافی ہو جائے گی، لیکن باقی ہر چیز کے اندر جو بھی ناپ تول کی چیزیں ان میں پوری برابری کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کر سکتے ہو، اسی درجے مجبور ہو چکے ہو اپنی طبیعت کے ہاتھوں، یا مزاج کی عدم موافقت اتنی شدید ہو چکی ہے، تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا، تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا۔ اللہ غنی ہے، اللہ ہی غنی کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کا والی ہے، تم خامخواہ اپنے آپ کو کسی کا ذمہ دار سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ، جب تک خیر ہے اور جب تک کہ خیر کی توقع ہے اس بندھن کو باندھے رکھو، لیکن اگر محسوس ہو کہ اب خیر کے بجائے شر کا اندیشہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس گرہ کو کھول دینے میں عافیت ہے، اس کو زبردستی باندھے رکھنا جو ہے یہ بھی 100 طرح کا فساد جو ہے معاشرے میں پیدا کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت رکھنے والا ہے، ہر ایک کے لیے حالات بہتر پیدا فرما دے گا اپنی قدرت سے، اپنی وسعت سے، اور وہ حکمت والا ہے، اس نے جو حکم دیا ہے حکمت پر مبنی دیا ہے۔ اب اس سلسلے کی آخری آیت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو نکاح کی تاکید اس حدیث نبوی کے حوالے سے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے، ایک یہ آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 32، وہ جو پہلے لگائی تھی وہ لے آؤ۔ یس ٹھیک ہے بس۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، نکاح کر دو اپنی بیواؤں کے، یہ تاکید ہے نکاح بیوگاں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی سمجھ لی گئی ہے، اس عورت پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں جو بیوہ ہونے کے بعد نکاح کرے، نکاح ثانی کرے، اس کے اوپر فکرے چست کیے جاتے، یہ سارا ہندوانہ پس منظر ہے۔ اور اس میں یہ واقعہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ اپنی ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا اور نکاح بیوگاں کے سلسلے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ وعظ کہیں گے، تقریر کریں گے، لوگوں کو
اس پر اس کی ترغیب دلائیں گے کہ یہ جو غیر مسلموں کے اثرات کے تحت جو ہے کوئی بیوہ ہو گئی ہے، جوان عورت ہے یا ڈیڑھ عمر کی عورت ہے، اب یہ کہ ساری عمر وہ بیٹھی ہوئی، تو اس کی بجائے نکاح کرنا چاہیے۔ تو جب ارادہ کیا تو انہیں اچانک خیال آیا کہ ان کی اپنی ہمشیرہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی لیکن بیوہ تھی، تو گئے اور درخواست کی، اور بڑے حجاب کی بات ہے میرے لیے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں لیکن مجھے واعظ کہنا ہے، مجھے تقریر کرنی ہے، لوگ کہیں گے کہ اپنے گھر میں تو بیوہ بٹھا رکھی، تو خدا کے لیے میری درخواست قبول کیجئے، آپ نکاح کر لیجئے۔ انہوں نے بہرحال احتجاج بھی کیا، بڑھاپے کی عمر میں تھی لیکن کہا کہ نہیں، بہرحال نکاح ان کا کیا پہلے، پھر واعظ کہا ہے، تاکہ جو بات کہی جائے اس سے پہلے اس پر عمل ہو اپنے گھر میں، تو اس واعظ کے اندر اثر۔ تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اسی طرح تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے بھی جن میں صلاحیت ہے، جن میں دیکھو کہ وہ کچھ ذمہ دارانہ روش اختیار کر سکتے ہیں، ان کا بھی نکاح کر دو۔ ورنہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے شاید ان ملازموں کے اندر تو شاید شہوت ہے ہی نہیں، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں بیٹھ کر، جوان ملازم گھر میں رکھے ہوئے، وہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان میں تو شہوت ہے نہیں، تو ملازم ہے، ان کو تو شاید کوئی اندیشہ ہی نہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ملازم ہے، فرض کیجئے جوان ہے، اس کے اندر اپنا جذبہ ہے، اس اعتبار سے کوشش کرو۔ یہ میں سارا جو ہے مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات سامنے آئے کہ یہ شہوت کا جذبہ، یہ جنسی جذبہ ایک طبعی تقاضا ہے، اس تقاضے کو صحیح راستے سے پورا کرنے کے لیے کھلے مواقع فراہم کیے جائیں معاشرے کے اندر، تب جو بے راہ روی ہے اس کا سد باب ہو سکے گا۔ اگر آپ نے صحیح راستے پر قدغنیں لگا دی ہیں، نکاح کو مشکل کر دیا ہے، نہ نومن تیل ہو اور نہ رادھا ناچے، نہ وہ ساری رسومات پورا کرنے کے لیے پیسہ ہو، نہ نکاح ہو سکے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ایسے قدغنیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوگی۔ تو اس کے اعتبار سے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، آپ کا غلام ہے، کوئی کنیز ہے یا آپ کی ہی کنیز ہے، ان کا نکاح کر دیجئے۔ اب وہ کنیز جو ہے وہ اس کی منکوحہ ہو گئی، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا کسی اور کی کنیز ہے، آپ نے اپنے غلام کا نکاح اس سے کر دیا ہے اس کے آقا کی اجازت سے، بلکہ کوئی آزاد مرد بھی نکاح کر سکتا تھا جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ وہ جائز راستہ کشادہ رہے، کھلا رہے، سہولت کے ساتھ انسان اپنے طبعی تقاضے کو پورا کر سکے۔ پھر لگائیے بندشیں، اب وہ زنا پر جو پھر قدغنیں لگائی گئی ہیں، یہ ہمارا دوسرا مضمون ہے انشاءاللہ، وہ تو پھر جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جب مضمون یہ آئے گا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ مضمون جو ہے انشاءاللہ اس وقت میں بیان کروں گا۔ اب آئیے خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے دوسرا پہلو، کوئی بھی ادارہ ہو اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، اس کا اختیار بالا تر ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگا ادارے میں فساد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ ہر جگہ تسلیم کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ دو سربراہ نہیں بٹھاتے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 50 ہوا کرے، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا۔ کوئی بھی ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر بناتے جائیے، ڈائریکٹر ایک ہوگا اوپر بیٹھا ہوا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر بناتے جائیے، ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے لفسدتا، ان دونوں میں فساد رونما ہو جاتا، ایک کی ترجیح کچھ اور ہے، دوسری کی ترجیح کچھ اور ہے، ایک کی منشا کچھ اور ہے، دوسرے کی منشا کچھ اور ہے، فساد ہوگا، ٹکراؤ ہوگا۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے مرد کی قوامیت، لیکن یہ مرد کی قوامیت ویسے بھی ایک کڑوی گولی ہے، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے احساسات دیے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، مکمل انسان ہے، دوسرے کی بالا دستی اور بالا تری جو ہے آسانی سے انسان قبول نہیں کرتا، اس کے لیے ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیاری کرائی گئی ہے۔ یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے جو آج آپ کے میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کے دور میں خاص طور پر نظریہ مساوات مرد و زن، اس نے وہ تباہی پھیلائی ہے۔ اگر آپ فیملی لاز میں، آئلی قوانین میں عورت اور مرد کو بالکل برابر کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ تباہ ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا ہے۔
اتنے سخت قسم کے فیملی لاز بنا دیے گئے ہیں اس برابری کے اعتبار سے اور عورتوں کے حقوق کے نام پر کہ اب یورپ میں شادی کرتے ہی نہیں لوگ. کیوں کرے شادی؟ شادی کر کے خامخواہ بندھ جانا. وی آر لیونگ ٹوگیدر, وہ ساتھ رہ رہے ہیں, بچے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن شادی نہیں کرتے. لیکن شادی کریں گے تو قانون یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو مکان سے تو فوراً باہر نکلنا ہوگا, وہ عورت کا مکان ہوگا, فوراً نکل جانا ہوگا. یہ یو کے میں یہ قانون ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ اصل اگر آپ کا گھر ہے, ذاتی ملکیت آپ کا ہے, وہ بیوی کا ہوگا, آپ تو فوراً نکل جائیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آدھا آپ کا پوری جائیداد کا آدھا حصہ یا جتنا بھی ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا. لہذا مرد شادی نہیں کرتے, عورتیں مجبور ہیں, ان کا بھی ایک تقاضا ہے, اس تقاضے کے لیے بغیر اس شادی کے, بغیر اس نکاح کے بندھن کے لوگوں کے ساتھ رہتی. یہ سارا فساد جو معاشرے میں پیدا ہوا ہے کہ جو اصل میں طبعی اور فطری نظام ہے اس کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. اور وہ ایک نعرہ ہے بڑا خوشنما, نظریہ مساوات مرد و زن, اس کی نفی قرآن نے کس کس طریقے سے کی ہے. ذرا آپ اس کو حکمت قرآن کا ایک اہم مضمون سمجھ کر, یہ 3 مقامات ہیں کہ جو آج آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی کہ بلو پرنٹ جو ہے اس کی نفسیاتی تیاری کے لیے پہلی بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں. اس کے بعد پھر ذرا ایک قدم آگے بڑھایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں, پھر 33ویں آیت میں پھر کچھ اور مضمون لا کر پھر اصل مضمون آیا ہے آیت نمبر 34 میں. اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پڑھیے, اوپر اوپر اوپر. یہ اس میں جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں یہ قانون بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی بیوی کو طلاق دے دی, شوہر نے, وہ جب تک 1 طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں. اور رجعی طلاق وہ ہے کہ جس میں دوران عدت شوہر رجوع کر سکتا ہے, بیوی انکار نہیں کر سکتی. بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے طلاق دے چکے ہو, اب تو میں تمہارے ہاں نہیں بسوں گی. بلکہ اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق, اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر رجوع کا حق ختم ہو چکا. پھر تو وہ نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے دوبارہ اس خاتون سے, جب تک کہ اس خاتون کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے ان نارمل کورس, اور پھر وہ بھی کہیں طلاق دے دے یا فوت ہو جائے, وہ بیوہ ہو جائے خاتون, تب تو امکان ہے کہ وہ اس شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر سکے جس نے اسے طلاق دی تھی, ورنہ کوئی امکان نہیں. لیکن یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے, یہ 3 طلاقوں کے بعد معاملہ ہے. لیکن 1 طلاق یا 2 طلاق تک شکل کیا ہے کہ عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے, چاہے عورت چاہے نہ چاہے. اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تب اب باہمی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے. اب عورت کو بھی اختیار ہے, وہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آنے کو تیار ہوں, چونکہ وہ عدت ختم ہو چکی, طلاق واقع ہو چکی. اسے کہتے ہیں بائن ہو گئی, بائن علیحدہ کر دینے والی. اب عورت علیحدہ ہے, آزاد ہے, اب وہ اپنی مرضی سے اپنی اگر چاہے گی تو دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہوگی, ورنہ نہیں کرے گی. اگر انکار کر دے گی تو مرد مجبور نہیں کر سکتا طلاق دینے والا کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح کرے. اب اس میں بھی چونکہ برابری نہیں ہے, عورت یہ کہہ سکتی ہے اگر برابری ہو کہ تم نے طلاق دے دی, اب میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں. یہاں فرمایا نہیں, والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, جن خواتین کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک. قروء کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے, 3 حیض آنے تک یا 3 طہر کا. یہ معاملہ جو ہے اختلافی فقہی معاملات ہیں, ان میں میں نہیں جانا چاہتا. 3 طہر ہو جائیں یا 3 مرتبہ ایام آ جائیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس شے کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہو. اگر اس طلاق دینے والے شوہر سے کوئی حمل ہے تو چھپانا جائز نہیں ہے, بلکہ یہ اسی لیے عدت ہے کہ واضح ہو جائے. 3 مرتبہ جو ہے اگر ایام آ گئے ہیں, استبراء رحم اس کو کہتے ہیں, معلوم ہو جائے کہ کوئی حمل نہیں ہے. لیکن یہ کہ فرض کیجئے کوئی عورت چھپا جاتی ہے یا یہ کہ جھوٹ بول دیتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا,
اور ان کے شوہروں کو زیادہ حق حاصل ہے، اس کا اختیار حاصل ہے کہ انہیں لوٹا لیں اس مدت کے اندر اندر۔ یہ احق کا لفظ آیا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، احق، زیادہ حقدار، گویا کہ یہاں برابری نہیں ہے۔ عورت انکار نہیں کر سکتی کہ طلاق ہو چکی ہے، اب میں تمہارے ہاں بسنے کو تیار نہیں ہوں۔ عدت کے اندر اندر شوہر کا حق ہے، اگر طلاق 1 یا 2 ہوئی ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو لوٹا لے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، لیکن یہ کہ یہ اخلاقی جو اس کا پہلو ہے، اگر اصلاح کی نیت سے ایسا کرے، ستانے کے لیے نہ کرے، شوہر کو بدلے لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے نہ، مزید اپنے گھر میں رکھنے کا اس کا ارادہ ہو، بلکہ اصلاح کا۔ اب آیا ہے وہ ٹکڑا جو اصل میں فلسفیانہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے فرائض ہیں معروف طریقے پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت کے الفاظ بول رہے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کے ذہن نشین کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، جو نظام وہ دے رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اسی میں مصلحت ہے، تمہاری بھی، شوہر کی بھی، اولاد کی بھی، پوری نوع انسانی کی، معاشرے کی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لیکن للرجال علیہن درجہ، ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا مردوں کو حاصل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی ایک مغالطہ ہوا ہے، بلکہ ہمارے قدیم مفسرین اور مترجمین کو بھی ہو گیا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان پر، گویا کہ وہ برابری ہو گئی حقوق کی، شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر گویا کہ برابر ہیں۔ یہ لفظی طور پر اس کا امکان یہاں موجود ہے، اور یہ مغالطہ اسی لیے ہو گیا ہمارے سابق مترجمین کو کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ مساوات مرد و زن کس شد و مد کے ساتھ 20ویں صدی میں سامنے آنا ہے، تو انہوں نے تو اس کو ایک عام سی بات سمجھا ہے۔ حقیقت میں جب غور کریں گے تو یہ لام اور علا کا جو استعمال ہے، لام کسی کا حق ہوتا ہے، علا اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی عرف عام میں ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ رسپانسبلٹیز کے متناسب ہوتے ہیں، جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری اتنا آپ اس کو حق دیں گے، اس کو اختیار دیں گے، جس کی ذمہ داری کم ہے اتنے ہی اس کا حق بھی کم ہوگا، اس کا اختیار بھی کم ہوگا۔ تو رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی یا رائٹس، یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں۔ تو جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں، اور جیسے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے ہے ویسا ہی جیسا کہ ان پر ہے، یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہیں اسی کی مناسبت سے اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ورنہ اصل بات تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ مرد احق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت یا فوقیت کا یا اختیار کا حاصل ہے۔ آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے عدم مساوات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، مرد کا حق زیادہ ہے، اختیار زیادہ ہے، وہ چاہے تو اس عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ لیکن ابھی صرف یہ بات کی گئی ذہن کو تیار کرنے کے لیے تاکہ طبائع آمادہ ہو جائیں۔ اب آگے چلیے، سورہ نساء سورہ بقرہ میں خاصا فصل ہے زمانی اعتبار سے۔ سورہ بقرہ تو یوں سمجھیے کہ سن 2 میں نازل ہو گئی، سن 1 اور 2 میں، غزوہ بدر سے پہلے اکثر آیات وہ ہیں اس کی، اور یہ جو ہے یہ تو سن 6 میں سورہ نساء نازل ہو رہی ہے، اکثر آیات اس کی وہ ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہو۔ بڑی پیاری بات ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اب کوئی شخص یہ اسی پر جو ہے وہ پیچ و تاب کھاتا رہے، اللہ نے مجھے بدصورت کیوں بنا دیا اور اس کو خوبصورت کیوں بنا دیا؟ کھاتے رہو پیچ تاب، حاصل کیا ہوگا؟ اس میں کوئی تبدیلی تو ہوگی نہیں۔ پیچ و تاب کھانے سے تم خوبصورت نہیں ہو جاؤ گے اور وہ بدصورت نہیں ہو جائے گا۔ یا فلاں کو اتنی جسمانی طاقت کیوں دے دی، صحت کیوں دے دی، مجھے کیوں لاغر بنا دیا؟ یا فلاں کو اتنی ذہانت کیوں دے دی اور مجھے کیوں غبی بنا دیا؟
تو اس کے اوپر جو اللہ نے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے دی ہے اس پر قناعت کرو، یہ گیون ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، قبول کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کیا کرو اس شے کی جس کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے، جس شے میں تم میں سے بعض کو بعض پر۔ دیکھیے اصول ایک بہت عمومی قاعدے کے اعتبار سے، اس لیے کہ فضیلت بہت سے اعتبارات سے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص پیدا ہی ہوا ہے جھونپڑی میں، ایک شخص نسبتاً اچھے ماحول میں پیدا ہوا ہے، ویسے وہ فرق و تفاوت کے ایک گولڈن سپون لیے ہوئے پیدا ہوا ہو اور ایک جو ہے وہ ترس رہا ہو کہ اس کے حلق میں گھٹی بھی نہ ڈالی جا سکتی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا، اسلامی معاشرہ بھی ہوگا، بہترین نظام ہوگا تو کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا۔ اس اعتبار سے ایک عموم کو بیان کر کے اب اصل مسئلہ آیا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں۔ یہ بھی ابھی تمہید کا مضمون ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اللہ نے اگر تمہیں ایک اعتبار سے کمتر پیدا کر دیا ہے، کسی دوسرے میدان میں آگے بڑھو۔ کوئی ایک شخص ہے جو جسمانی توانائی میں تم سے آگے ہے تو تم علم کے میدان میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھو، آخرت میں اپنے آپ کو اس سے بالاتر کرنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ تمہیں بھی دے، نوازے، کسی ایک اعتبار سے تمہیں اگر کم رکھا ہے کسی دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے۔ یہ ساری تمہید ہے کس مضمون کی؟ اب آ رہی ہے وہ آیت، الرجال قوامون علی النساء، یہ وہ بومب شل ہے جس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا گیا ہے۔ 3 سال پہلے 4 سال پہلے تو وہ آیت آ چکی تھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ ریکنسائل کر لو ذہناً اپنے آپ کو، اس کے ساتھ ریکنسائل کرو، اس کو تسلیم کرو، اس کو مان لو۔ بلکہ میں مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسے پکاؤ۔ 4 سال تک پکوایا ہے تب یہ مضمون آیا ہے، پوری طرح 4 سال یہ آیت تلاوت ہوتی رہی ہوگی، اس کو پڑھا گیا ہوگا، اس کو سمجھا گیا ہوگا، اس پر جو ہے ذہن، اس پر نفسیات جو ہے اس کا جماؤ ہو چکا ہوگا، تب یہ آیت آ رہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اس میں بھی جدید جو ترجمے کیے جا رہے ہیں اس میں تو بددیانتی کی جا رہی ہے، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ جب قامہ کے بعد علا آ جائے، قامہ الا کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، قامہ علا پر کسی شے پر کھڑے ہو جانا، اس کو آپ ہلکے سے ہلکا لفظ بھی استعمال کریں تو نگرانی جو ہے وہ بالا تری کا ایک مفہوم ہوتا ہے، لیکن اصل ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ ہے اصل میں خاندان کے استحکام کا وہ اصول۔ سربراہ جو ہے مرد ہے، عورتوں کی اب آ رہی ہے آگے ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ دیکھیں اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، مت تمنا کیا کرو اس شے کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہو۔ اب یہاں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور دوسرا جو ہے ان کی حاکمیت کا اور ان کا جو اختیار ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ نکاح میں تو دونوں برابر ہیں، عورت اور مرد نکاح میں شریک ہیں، لیکن مرد نے مہر دیا ہے، عورت نے مہر وصول کیا ہے۔ ظاہر بات ہے فرق ہو گیا نکاح کے ساتھ، اسلامی نکاح میں تو یہیں سے فرق واقع ہو گیا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس مال کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اور پھر نان نفقے کی ذمہ داری ہے، عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو اللہ نے جو فضیلت ان کی خلقی اعتبار سے رکھی ہے، تخلیقی اعتبار سے، ایک فضیلت یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے نان نفقے کی وہ مرد پر ڈالی ہے، معاشی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو نیک بیویوں کی روش کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان خاتون کی روش کیا ہونی چاہیے؟ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار،
یہ ہے لفظ، جب تک کہ ذہناً اس کو انسان تسلیم نہ کرے. اور یہی ہے آج کل کی فضا اس کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے. اور وہ جو بھی جراثیم فضا کے اندر ہیں اور وہ وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے شدید، اسی وجہ سے وہ فتنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ریکنسائل کرے کہ میری حیثیت یہ ہے، پرسویڈ کرے، اپنی بات کا قائل کر لے، جس طریقے سے بھی اس بات کو منوا سکے منوائے، لیکن یہ جانے کہ فائنل اختیار اس کا ہے، اس کا فیصلہ مجھے ذہناً تسلیم کرنا ہے. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہی ہیں کہ جو فرما بردار ہو. فرما برداری کی ایک لمٹ ہے، اور وہ لمٹ یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. شوہر بھی اگر گناہ کا حکم دیتا ہے بیوی انکار کر سکتی ہے. جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو وہاں شوہر کی بات نہیں ماننی ہے. وہ طلاق دیتا ہے تو دے، دفع ہو. یہ تو اس لیے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ فائق ہے، وہاں پر پوری جو ہے بغاوت اس کا حق حاصل ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں معصیت خالق لازم آ رہی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں، کسے باشد، نہ والدین کی ہے اور نہ شوہر کی ہے بیوی کے لیے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. غیبوں کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والیاں اس حفاظت کے طفیل جو اللہ نے کی ہے. یہ بھی چونکہ ظاہر بات ہے کہ بیوی سے بڑھ کر شوہر کے رازوں کی جاننے والی اور کون ہے، تو بڑا ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہوتا ہے بیوی کے پاس، اپنے شوہر کے راز، اپنے شوہر کے نجی معاملات، ان کی حفاظت کرنے والی. اس میں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ عصمت جو ہے عورت کی، جس کے نکاح میں وہ آ گئی ہے تو اب وہ اس کے پاس اس کی امانت ہے، لہذا وہ اپنی اس شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی ہے. وہ بھی در حقیقت اپنے شوہر کا حق ہے جس کی حفاظت کر رہی ہے. یہ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا، لرز گیا تھا میں. لبنان کے ایک نوجوان مجھے ملے تھے، بیروت کے رہنے والے، ویسے عباد الرحمن ایک آرگنائزیشن، بڑی عمدہ، بڑے اچھے نوجوان. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ہم جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں. یہ معاشرہ، یہ تو اس نے کہہ دیا کھل کر، ورنہ معاشرہ تو یہی بن چکا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر انسان جو ہے نفسیاتی طور پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جبکہ اسے یہ اعتماد نہ ہو کہ میں جس بیوی کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ میرے ساتھ وفادار ہے. یہ اعتماد کتنی بڑی دولت ہے. اور جہاں یہ اعتماد نہ ہو وہ در حقیقت جہنم میں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ کوئی گھریلو ازدواجی زندگی کی کوئی راحت اور کوئی اس میں اطمینان اور سکون، لتسکنوا الیہا جو آیا ہے، ازدواجی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے سکون حاصل کرنا، لتسکنوا الیہا، اور وہی حاصل نہیں ہوگی. تو فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن. اب دیکھیں یہ باتیں بھی آج کی تہذیب میں بڑی عجیب لگتی ہیں، بلکہ آپ میں سے بہت سے بھی چاہیں گے کہ یہ آیت تو نہ ہی اتری ہوتی تو اچھا تھا. کو غض بصر کی کوئی نہ کوئی شکل ہو ہی جائے کسی طریقے سے، اس آیت کو اگر کھرچا جا سکے قرآن مجید سے تو شاید بہتر ہو، ورنہ آنکھیں چار کرنا مشکل ہے آج کی مہذب دنیا سے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے سرکشی کا. یہاں بدکاری مراد نہیں ہے، نشوز کہتے ہیں سرکشی، کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنی بات جو ہے وہ چلائے جا رہی ہے، جبکہ اس کا کام کیا ہے، وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم کرے. الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، اور یہاں اس مفہوم میں نشوز آیا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلا کام تو یہ ہے کہ وعظ اور نصیحت سے درست کرنے کی کوشش کرو. واہجروہن فی المضاجع، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے تعلق جو ہے منقطع کر دو، بستر علیحدہ کر لو، انہیں بستر جو ہے ان سے دور کر دو. واضربوہن، اور انہیں مارو. یہ جسمانی سزا کا بھی اختیار دیا گیا ہے اس نظام کو درست رکھنے کے لیے، مستحکم رکھ. اگرچہ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، کوئی ایسی مار نہ ہو کہ جس سے جسم پر کوئی مستقل اس کے اثرات پڑ جائیں، احتیاط کے ساتھ. لیکن بہرحال اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان الفاظ کو، ان حروف کو اس قرآن مجید سے کوئی کھرچ سکے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا یقین نہ ہو اور ہم جو ہے خام خواہ محجوب اپنے اندر ہوں، لیکن یہ کہ جو نظام ہے دین کا وہ یہی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب یہاں بھی دیکھیے یہ بدکاری کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس کو خام خواہ بدکاری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منسلک کر. ان اطعناکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، اصل مسئلہ اطاعت کا ہے.
فالصالحات قانتات فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر خام خواہ ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے بہانے مت تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے، بزرگ و برتر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ تو دونوں آپس میں زدم زدہ میں آ گئے ہیں، اب ان کے مابین موافقت نہیں ہو سکتی، جھگڑا ہو رہا ہے اور ہر وقت کی چخ ہے۔ شقاق کہتے ہیں جب زدم زدہ میں آ جائے۔ ایک ہوتا ہے وہ درجہ اختلاف کا جس میں کچھ کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ بات سمجھائی جا سکے تو سمجھ میں آ جائے۔ ایک وہ ہے کہ معلوم ہوا کہ اب اڑ گئے، ضد ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کر دو ایک حکم اس کے خاندان میں سے، مرد کے خاندان میں سے، اور ایک حکم اس عورت کے خاندان میں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے، یعنی اگر دل میں ارادہ ہو شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی، وہ خاص سچویشن ہو جاتی ہے، اس وقت تو زدم زدہ ہو گئی، لیکن دونوں کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہے کہ کسی طرح معاملہ درست ہو جائے، تو یریدا کے فاعل وہ بھی ہو سکتے ہیں مرد اور عورت، اور یریدا کے فاعل جو ہے وہ حکمین بھی ہو سکتے ہیں، دونوں حکم اگر چاہیں گے اور پوری محنت کریں گے، ارادہ کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر شے سے باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم